السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی حبیب اللہ، اما بعد۔ ذی وقار معزز سامعین و سامعات، دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کے قول و فعل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ کس قدر محبت کے ساتھ، کس قدر اخلاص کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے۔ تو اسی طرح ایک عمل محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، تو یہ چیز بھی انسان کے قول اور فعل سے ثابت ہوتی ہے کہ اس انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ محبت کا دعویٰ تو ہر انسان ہی کرتا ہے، ہر مسلمان کرتا ہے، بحیثیت مسلمان ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس کی چند علامات ہیں جن سے یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ ہمارے اندر پیغمبر علیہ السلام کی محبت کتنی ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامت ہے کہ آپ کی محبت کو باقی محبوب جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے مقدم رکھا جائے۔ جب دنیاوی معاملات اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم متصادم ہو تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھا جائے، آپ کی اطاعت کی جائے اور آپ کی سنت کو لازم پکڑا جائے، سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے۔ یہ سب سے پہلی بات جو ہے نا، دنیاوی اور آپ کے دینی اور دنیاوی معاملات ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ضرور مقدم رکھیں، پہلی بات۔ دوسری بات، جو دوسری علامت ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا مفہوم ہے کہ آپ کی تعظیم و توقیر کی جائے، یعنی آپ کے نام، آپ کے کام اور حدیث و سنت کا حد درجہ آپ کا احترام کیا جائے اور آپ کے اسم گرامی، آپ کے نام مبارک پر درود پاک پڑھا جائے۔ دنیاوی معاملات کے اندر رہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ اور آپ کے کام کے ساتھ ہمیں کتنی محبت ہے، یہ بھی قول و فعل سے انسان کے ثابت ہو سکتی بات۔ تیسری بات جو نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کی علامت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے مشن کو دنیا والوں تک پہنچایا جائے، دین کی دعوت کو اور اصلاح کا بیڑا جو ہے اسے اٹھا لیا جائے، دین کی دعوت پھیلائی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو عام کیا جائے۔ یہ بھی پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ محبت کی ایک علامت ہے کہ آپ کی دعوت کو بھی آگے پہنچایا جائے اور آپ کے قول و افعال کو بھی اپنایا جائے۔ تو اسی طرح چوتھے نمبر پر جو علامت ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسا بنایا جائے۔ بردباری، عفو و درگزر والے معاملات جو ہوں، تمام لوگوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کے خواہشمند تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام ساری انسانیت کے لیے نبی علیہ السلام ہدایت کے یعنی کہ خواہشمند تھے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، اس پر بہت شاق ہے کہ تم مشقت میں پڑو۔ یعنی نبی علیہ السلام اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے کہ میری امت کے لوگ جو ہیں یہ مشقت میں پڑیں، اور یہ تم پر بہت حرص رکھنے والا ہے، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا اور نہایت مہربان پیغمبر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی یہ سنت طیبہ ہے کہ آپ ہمیشہ خیر والا کام جو کرتے اور خیر کی طرف نبی علیہ السلام لوگوں کو بلاتے، تو اس چیز کو اپنایا جائے پوری امت کے لیے، یعنی کہ کوشش کی جائے کہ لوگ اس یعنی کہ راہ راست پر آ جائیں، صراط المستقیم کی طرف لوگ آ جائیں۔ تو اسی طرح جو پانچویں علامت ہے پیغمبر علیہ السلام محمد مصطفیٰ حبیب خدا کے ساتھ محبت کی، وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور ناموس رسالت کا دفاع کیا جائے۔
جو آج کے دور میں بڑا اہم موضوع ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی حرمت اور آپ کے ناموس کا جو ہے یہ دفاع کیا جائے، مال و جان اور ہر شے سے زیادہ عزیز پیغمبر علیہ السلام کو جانا جائے، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ہر اعتبار سے علمی و عملی دفاع کیا جائے، یہ بھی پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ اسی طرح چھٹے نمبر پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامت ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی، یعنی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں، آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت کے ساتھ محبت کریں، اور پھر جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھیں، ایسے گستاخوں کے ساتھ ہرگز دوستی نہ کریں جو پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، جو آپ کے اہل بیت کی گستاخی کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی شخص جو ہے اس کے ساتھ دوستی نہ کی جائے۔ پہلے نمبر پر جو نبی علیہ السلام کے ساتھ یعنی کہ کسی قسم کا بھی غلط عقیدہ رکھتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی دوستانہ نہیں۔ جو نبی علیہ السلام کے اہل بیت کی گستاخی کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، کوئی دوستانہ نہیں۔ جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی محبت کی علامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو یہ ساری چیزیں سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔